محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونے کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اور اسی طرح چاندی کی جو مقدار ہے زکوٰۃ کی وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ بارگاہ عزتی میں دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابتدائی بات یہ عرض کرنی ہے کہ زکوٰۃ کی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کی معنی ہے الزکوٰۃ یزکی المال۔ زکوٰۃ کی معنی ہے پاکیزگی، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جب بندہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت ڈالتے ہیں، اس مال کو پاک کرتے ہیں، بیماریاں اس مال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید آئی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بڑھا چڑھا کر دے۔ یعنی آپ زکوٰۃ کا 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر ہے آپ کو 700 اس سے بھی زیادہ تک آپ کو جو ہے اس کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت ساری جو ہے زکوٰۃ دینے کی ترغیبیں آئی ہیں، اور اسلام کے جو اہم 5 رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں وہ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ایک غریب مسکین کو، آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے اگر آپ کا وہ مثال کے طور پہ پڑوسی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ آپ کا خیال کرے گا۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ادا ہوتا ہے۔ کسی غریب کے بچے جو بھوک میں بلبلا رہے ہیں، جو بھوک میں مر رہے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ہم اگر زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کریں تو یہ خودکشیوں کا جو ریشو ہمارے اس ایریے میں بڑھ رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے ختم ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا جب مسکینی آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ دینے والا قادیانی ہے، دینے والا جو ہے وہ کون ہے، یہ نہیں دیکھتا، بس پھر لینے کی ہوتی ہے۔ پھر انسان کا ایمان چلا جائے تو وہ چلا جائے، لیکن وہ جو ہے اس چیز کی تمیز نہیں کرتا۔ بہرحال تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے بڑی وعید فرمائی ہے کہ زکوٰۃ دیں، اگر جو زکوٰۃ نہیں دیتے کل قیامت کے دن ان کا یہ مال فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے ذریعے ان کے جو پسلیاں ہیں ان کو ہم داغیں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کے جو جنوب ہیں، ان کے جو پسلیاں ہیں ان کو ہم داغیں گے، ان کی پیٹھ کو ہم داغیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ بھی کہیں گے ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا وہی مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تم نے اپنے جان کے لیے، تم نے اپنی نفس کے لیے یہ مال جمع کر کے رکھا تھا، آج دیکھو سانپ کی صورت میں تمہارے گلے کا تو
तोक बना हुआ है। आज देखो यही माल तुम्हारे सामने तुम्हें जो है ढस रहा है। आता है हदीस में कि ये जो ज़कात का माल अदा नहीं करते, जमा करके रखते हैं, साहिब निसाब होने के बावजूद, मैं निसाब बताता हूँ आखिर में, साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनका यही माल उनके गले का तोक बनेगा। यही उनका माल जो है क़यामत के दिन उनको ढसेगा, ये भागेंगे, वो इनके गले का आकर तोक बनेगा। ये कहेगा कि मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। हदीस में आता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला उस माल को ज़ुबान देंगे, वो माल बोलेगा अना कंजुका अना मालुका, अना कंजुका अना मालुका। याद रख, तू दुनिया में तो मुझे अपने सीने से लगाता था, दुनिया में यह सब अन्नहु मालहु अखलद, ये गुमान करता था कि इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा और ये उसको गिन गिन कर रखता था। लेकिन आज जब और तूने ज़कात नहीं दी, आज यही माल जब रुसवाई का सबब बना, आज यही माल जब जो है ये डसना इसने शुरू किया है, तब जो है तू मुझसे भागता है। नहीं नहीं, अना मालू का अना कंजू का, याद रख मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, तुझसे दूर नहीं होगा। फिर वही माल, फिर वही उसका खजाना जो इसने जमा करके रखा, अपने औलाद के लिए रखा, अपने पीछे आने वाली नस्लों के लिए रखा, वही इसको डसेगा। इसलिए खुदारा अपने अगर साहिब निसाब कोई है तो उसको ज़कात देना ज़रूरी है। अब इसी तरह जो है निसाब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर सामान मौजूद है, घर के अंदर एक सामान हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा सामान हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ होता है, इस्तेमाल के सामान के अलावा जो सामान घर के अंदर हमारे यहाँ पड़ा हुआ होता है, वो अगर 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम के बराबर हो जाता है तो फिर उस पर भी ज़कात वाजिब है। फिर वो सामान बर्तन हैं, इसी तरह बिस्तर हैं, इसी तरह और जो चीज़ें जो है ज़रूरत से ज़ायद हैं, उनका हिसाब लगाया जाएगा। इसी तरह सोना अगर 7.5 तोला सोना है तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर बकरियां हैं तो 40 बकरियों पर एक बकरी अल्लाह की राह में देनी ज़रूरी है, जो वाजिब है। इसी तरह बकरी, इसी तरह अगर जो है भीड़ है तो फिर उसकी भी 40 पर एक है, अगर गाय है तो 30 पर एक, भैंस है तो वो भी जो है 30 पर जो है एक है। इसी तरह ऊँट हैं तो उनका निसाब इनसे कुछ मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में उसकी तफसील आप हजरात के सामने अर्ज करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है अपने दीन मतीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।